اللہ یبارک فیک. بہت ہی خوبصورت انداز میں دل موہ لینے والی تلاوت فرما رہے تھے جناب قاری عثمان یوسف صاحب، اور ان کی نظر میں ضرور یہ شعر کیے دیتا ہوں، اور بجا ہوگا کہ اگر میں کہہ دوں کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. کاش مجھے معلوم ہو جائے. ابھی آپ نے میدان قرات کی ایک مہکتی ہوئی کلی کو سنا ہے. ابھی آپ نے میدان قرات کی مہکتی ہوئی کلی کی خوشبو سے آپ نے سینوں کو معطر کیا ہے. ابھی انشاءاللہ میدان قرات کا پھول بھی مہکے گا. سنیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. میں اجے تک ایک نعرہ بھی نہیں ماریا. نعرہ تکبیر. اونچی بول میرے ویر. نعرہ تکبیر. تھانوں ویسے میرے نعرے تو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہن میں خطیب صاحب نو دعوت دین لگا. نعرہ تکبیر. ہولی بولیا جی باہر سکورٹی نوجواناں دی کھڑی ہے. ویسے قسم پائی ہے نوجواناں نے بھی اندر نہیں آنا. آجو یار تسی اندر آ کے بیٹھو. اے او بزم ہے کہ جیڑا ایک نکرے علاقے بھی بہ جائے نا اللہ انہوں بھی بخش دیندا ہے. اے بزرگ مینوں بلا کے کہہ رہے سی بھی پترا او سنا درا کہ میں حکم دی تعمیل چ ایک ربائی پڑھاں گا، پھر مائک اپنے مہمان مقرر دے حوالے کر دیاں گا. سنو گے؟ حضرت قاری صاحب دی نظر. کاش مجھے معلوم ہو جائے تیرے سوز کا محور. کاش مجھے معلوم ہو جائے تیرے سوز کا محور. میں خود کو تراشوں تیرے انداز نظر سے. آیات قرآنی کی تلاوت سنا رہے تھے قاری عثمان یوسف صاحب. بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت سنائی ہے، اور آپ لوگ یقیناً میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ آپ مزید سننا چاہتے تھے. تو اب میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے ذوق کی نظر اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اور نبی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. اور تو دیکھ علی کے بچوں کی شان کہ جن کی سواری میرے رسول بنتے ہیں. یار پتہ چلے اہل بیت دے منن والے ہو کو سبحان اللہ. اے حکم دی تعمیل چ ربائی عرض کر رہے ہیں کہ پھل ککر دا جنہ بھی حسین ہووے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا. پھل ککر دا جنہ بھی حسین ہووے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا. کوئی کنہ بھی بھاویں سخی ہووے میرے سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا. لکھ بیس وٹا کے ابلیس آئے، لکھ بیس وٹا کے ابلیس آئے، او دے ایک ولی دی ریس نہیں کر سکدا. حاکم میرے حضور تا ایک پاسے کوئی سونے علی دی ریس نہیں کر سکدا. علی والے بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے اپنی تلوار دیتی پیارے علی نو اور مسلح دیتا ابو بکر نو. کہو سبحان اللہ. ایک باری گج کے کہو سبحان اللہ. تو حضرات گرامی سن لیجئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، عصمت قرآن کے لیے ہماری جوانی، ہماری زندگی اور ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ تیار ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کی آبیاری کے لیے صحابہ کی ناموس اور عزت کا پرچم اٹھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور یہ سالانہ بزم کا انعقاد کیا جائے انشاءاللہ ساتھ دو گے. میں منتظمین محترم جناب قاری ساجد عبداللہ صاحب اور ان کے تمام رفقا کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس
یہ نوجوان انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اب تشریف لاتے ہیں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور میدان خطابت میں ایک عظیم نام بھی عظیم، خطابت بھی عظیم. تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری عظیم اختر صاحب. وہ اپنے خطاب سے آپ کو گرماتے ہیں، محظوظ فرماتے ہیں. ان کے بعد میدان قرات کا ایک پھول آپ کے سامنے خوشبوئے قرآنی سے ماحول کو معطر کرے گا اور دعائے خیر سے بزم کا اختتام ہوگا. تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد عظیم اختر صاحب حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، قاری ساجد عبداللہ صاحب نے آپ دوستوں کے لیے، آپ نمازی مسلمان بھائیوں کے لیے خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں ان کی چاہت یہ تھی کہ دوست و احباب اللہ کے گھر میں جمع ہوں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سنیں، اور جو اجڑی ہوئی زندگیاں ہیں ان کی آباد کاری ہو سکے، اور ہماری جو آوارہ گردی اور فضولیات کی محفلیں اور بزمیں ہیں ان کو صحیح رخ دیا جا سکے. اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جتنے یہاں بچے اور یہ نوجوان ہیں، 15-20 سال کے بعد ان کی کثرت ہوگی. بزرگ جا چکے ہوں گے اور 20 سال کے بعد ہم بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان پہ محنت کی جائے. ان بچوں کو بغیر سرپرستی کے نہ چھوڑا جائے. ان نوجوانوں کو، ان بیٹوں کو، ان کی نگرانی کی جائے. انہیں زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی لائحہ عمل دیا جائے. ہمیں اگر اللہ نے یہ اولاد کی شکل میں نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں نیند کتنی لیتا ہے، موبائل کے ساتھ کتنا وقت بتاتا ہے، باہر گھومنے جاتا ہے تو کتنی دیر گھومنے کی نظر کرتا ہے، اور اگر کوئی مقصد کا کام کرتا ہے تو وہ کتنی دیر، اور وہ کون سا کام. ہمیں اپنے بچوں کے بارے یہ علم ہونا چاہیے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آواز نہیں آ رہی؟ اب یہ جو ہمارے ہاں جلسوں کی ریت ہے یہ دم توڑ رہی ہے. موبائل نے آ کے گھر گھر میں جلسے اور گھر گھر کے اندر جو ہیں وہ ہر قسم کے سکالر فراہم کر دیے ہیں. آپ کی انگلی کے نیچے ہیں تمام دنیا کے خطیب. دنیا مسجدوں سے جان چھڑا چکی.
اور لوگوں نے اللہ کے بغیر رہنا سیکھ لیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ کے بغیر یہ کائنات چل نہیں سکتی. مسجد سے تعلق توڑ کے ہم زیادہ دن چین میں نہیں رہ سکتے. اگر ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے تو پھر ان چیزوں سے دور رہنے والے بیمار کیوں ہیں؟ اگر اللہ کے گھروں کا زندگی بچانے میں کردار نہیں ہے تو جن کی زندگی کبھی پوری زندگی میں اللہ کے گھر کا، اس کی چوکھٹ کا خیال کبھی آیا ہی نہیں، وہ بے سکون کیوں ہیں؟ دنیا میں جتنے لوگ امیر کبیر ہیں، دین سے، اللہ کے گھر سے، قرآن سے دور ہیں، دنیا جہاں کی ڈگریاں اور کائنات کی ہر آسائش ان کے پاس ہے، اللہ کی قسم بڑے پریشان ہیں. سب سے زیادہ خودکشی ان ممالک میں ہوتی ہے جہاں کے لوگ بڑے ہی خوشحال ہیں. جاپان میں، آئرلینڈ میں کثرت کے ساتھ وہ لوگ جن کی عمریں بڑی لمبی ہیں، بیماری کوئی نہیں، سر پہ قرض نہیں، ہر قسم کی آسائش اور سہولت ہے، لیکن وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور جس چیز کی طرف جا کے ان کا مرنے کو جی چاہ رہا ہے، ہم اللہ کے گھر چھوڑ کے اسی طرف جانا چاہ رہے ہیں. موبائل، کیمرے، یہ تمام تر چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، اور آج انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان کی نسلوں کا جنازہ نکل چکا ہے. نوجوانوں نے عیاشی کی اور اپنی جوانی کو صرف لذت لینے کا ایک ذریعہ سمجھا. آج ان کے گھروں میں اولاد نہیں ہے. ویران ہوئے پڑے ہیں یہ ملک، خاص طور پہ یورپ. اور ہم نے یہاں ریس لگائی ہوئی ہے یورپ جانے کی، دولت حاصل کرنے کی، امیر بننے کی، ڈگری لے کے نام کمانے کی. اور یہ چیزیں کمانے والے بڑے بڑے دکھوں میں مرے. جنرل مشرف کی آپ تاریخ پڑھیں، دنیا کا ستھرا کھانا کھاتا تھا، 30 بندوں کی ٹیم میں صبح دوپہر شام ایکسرسائز اور واک کروانے والی. یہ معدے کو فریش رکھتی ہے، یہ ایکسرسائز گردوں کو فریش رکھتی ہے، یہ پھیپھڑوں کو فریش رکھتی ہے، یہ ایکسرسائز جو ہے یہ دماغ کو فریش رکھتی ہے. اس سے پاؤں خراب نہیں ہوتے، اس سے ہاتھ خراب نہیں ہوتے. 25-30 جگہوں سے کھانا چیک ہو کے آتا ہے. دنیا جہاں کی طاقت استعمال کی جاتی ہے، ہر چیز پہ پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضرات بیماری وہ لگتی ہے جو دنیا میں کسی کو ہے ہی نہیں، جس کا علاج ہی نہیں. ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ہماری زندگی ہوگی، ہمارا لائف سٹائل ہوگا تو ہم بڑی ترقی کریں گے. بھئی یہ ترقی کرنے والے آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے، یہ کون سی دیواریں ہیں جو پھاڑ کے اس قسم کے سنگین مرض آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. لوگوں اگر پریشانیوں، تکلیفوں، دکھوں سے بچاتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات بچاتی. آپ اللہ کی طرف آئیں، آپ قرآن کی طرف آئیں، فضائل سن کے نہیں، یہ میری آپ کی ضرورت ہے. کو بند کر دیں بھائی، بالکل فضائل سن کے نہیں. یہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے. لیکن سورۃ فاتحہ اللہ نے اس لیے نازل نہیں فرمائی کہ لوگ اس کو عملیات کے طور پہ پڑھیں اور صرف یہ سمجھیں کہ اس لیے پڑھنی ہے کہ فضیلت ہے. نہیں، فرض ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی فرض ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین فرض
عبادت رب کی فرض ہے، مدد اس سے مانگنی فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف میری نہیں، تعریف رب کی۔ یہاں سارے تعریفوں کے بھوکے ہیں، کرتے تھوڑا ہیں، شور زیادہ مچاتے ہیں، اور دو بندوں کو کھلا کے کہتے ہیں میں اگر نہ ہوتا تو۔ نماز میں کہتے ہیں رب العالمین، رب اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ۔ مجلس میں کہتے ہیں میں نہ ہوتا تو دیکھتا یہ زندگی کیسے گزارتا۔ رب بننے کی کوشش کرتا۔ قرآن ضروری، قرآن فرض۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ حضور یہ سارا قرآن تجھ پہ فرض ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، قرآن تجھ پہ فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، فرض ہے۔ آتوا الزکاۃ، فرض ہے۔ اطیعوا اللہ، فرض ہے۔ اطیعوا الرسول، زندگی اپنی نہیں، اپنی مرضی کی نہیں، زندگی رسول کی مرضی کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرض ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، فرض ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے تو اس پہ احسان نہیں چڑھانا، اس رذیل حرکت سے بچنا فرض ہے۔ ان للمتقین مفازا، برائی، گناہ، بدی، بدکاری سے بچ جانے والوں کے لیے کامیابی ہے، برائی سے بچنا فرض ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، دوزخ گھات میں ہے، دوزخ گھات میں ہے، دوزخ گھات میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب بھی گھات میں ہے۔ اور نشانہ سنبھال کر کے دوزخ بیٹھی ہوئی ہے، اچک لینے کے لیے ہر وہ بندہ جہنم کا شکار ہے جو زمین پہ فرعون، نمرود اور قارون بنا پھرتا ہے۔ عزت ذہن کے اندر دنیا داروں کی، دل کے اندر خیال احترام روپے پیسے والوں کا، اور مردے کے لیے دعا مولوی صاحب سے، اس قسم کا مولوی سے تعلق، یہ فضیلت کا تعلق، یہ مفاد کا تعلق، اس کی ٹکے کی ویلیو نہیں رب کے نزدیک۔ حضور علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کیا فرمایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک ان ترزقانی رزق حبک، اے اللہ میں تجھ سے رزق بھی مانگتا ہوں تو تیری محبت کا مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے دوست بھی مانگتا ہوں تو وہ کہ جن سے میں محبت کروں تو اس محبت سے مجھے تیری مزید محبت ملے، اور پھر ہم مل کر کے لوگوں کو تیری طرح بلائیں، مجھے دوست اور یار بھی ایسے عطا کر۔ بطانۃ الصالحہ، مجھے رفقا بھی ایسے عطا کر۔ میرے دوستوں، بچوں کو نماز کی تلقین والدین پہ فرض ہے۔ مروا صبیانکم الی 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، حضور کا حکم ہے کہ انہیں نماز کا حکم دینا ہے، اور ان کے بسترے جدا جدا کرنے ہیں۔ وَاضْرِبُوا إِلَىٰ 10 سنین، جب یہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہیں پڑھتے تو ان کی پٹائی کرنی، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کائنات کا مضبوط رستہ تجھے قرآن بتائے گا۔ اگر مضبوط رستے پہ چلنا ہے تو قرآن سیکھنا فرض ہے۔ نہ تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، نہ تجوید آتی ہے، نہ ادائیگی ٹھیک ہے، نہ موقع ہے، نہ خیال ہے، نہ ذہن کے اندر کوئی طلب ہے، نہ چاہت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس جبریل کو لکھ کے دی ہے کہ یہ میرے سے دور رہنے والا، میری جنت سے بے پرواہ رہنے والا، میرے گھر کا باغی، میری کتاب کا باغی مرے گا تو تو جب بھی ڈال کے کہنا کہ جنت الفردوس تیرے لیے ہے۔ اللہ کی قسم یہ خیال اور خواب ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لوگوں جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم نے جنت ان کے لیے رکھی۔ حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت مشکل چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے،
जन्नत तलख चीजों से ढांपी हुई है, जन्नत मुसीबतों से ढांपी हुई है, जन्नत कुर्बानियों से ढांपी हुई है, जन्नत रात की तन्हाइयों में उठ करके रोने वालों के लिए जो नींद की कुर्बानियां देते हैं। नींद आती है, नींद की ख्वाहिश को, नींद की चादर को फाड़ देते हैं। इबादुर रहमान, ये अल्लाह के बंदे हैं, यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये रातों को उठते हैं। 7 बजे ईशा की नमाज हो जाती है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे फिर फजर होती है। इतनी लंबी रातें, और फिर तौफीक नहीं कब्र के अंधेरे से बचने की। बचा मेरे नौजवान, ये बेशर्मी नहीं तो और क्या, इससे बड़ी बेहयाई क्या है? आप मुझे ये बताइए। रसूलुल्लाह का इरशाद है कि जिसने सफर पे जाना होता है वो घर से निकलता है, वो सवारी को इजी नहीं लेता, वो सवारी को रात चारा खिलाता है, सवारी तैयार करता है। मन अदला जब अलगल मंजिल, और जो ये काम करता है, टिकट खरीद लेता है और 2 बजे गाड़ी निकलनी है, 1:30 बजे पहुंच जाता है, तो यकीनन बड़े सुकून के साथ सवारी में सवार होकर के मंजिल पे पहुंच जाए। लोगों, दुनिया में मंजिल पे पहुंचने के लिए घर से बर वक्त निकलना पड़ता है। अला इन्ना सिलअतुल्लाहि अलगालिया, क्या ये जो जन्नत की मंजिल है ये सोए सोए मिल जाएगी, ये लेटे लेटे मिल जाएगी, ये ख्वाब देखते देखते मिल जाएगी? दुनिया के 5 मरले के लिए एड़ियां घिस जाएं, जूते घिस जाएं, और रब की वो जन्नत जिसकी एक गिट्ठ कायनात से कीमती है, वो बेनियाज होके, रब के घर से गाफिल होके, कुरान से दूर होके, रब के दीन के बागी होके, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेवफाई की जिंदगी गुजारें, और इतनी कीमती जन्नत मिल जाएगी। अला इन्ना सिलअतुल्लाहि अलगालिया, रसूलुल्लाह का इरशाद है। लोगों, ये रब की सबसे कीमती तरीन चीज है जन्नत, ये ऐसी सुस्तियों से नहीं मिलती। अल्लाह बख्शनहार है मौलवी साहब, अल्लाह बख्शनहार है, तुसी क्यों औखे हो रहे हो? अल्लाह बख्शनहार है। अल्लाह ने जिसको बख्शना है ना, अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया है मैंने किसको बख्शना है। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, जिसने दोज़ख में जाना है उसके बारे बताया है। कौन से लोग हैं? नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे तो कामों कुसाला, सुस्तियां हैं, जमाइयां हैं, खारिशें हैं, दुनिया जहां की सारी भूली भसरी बातें नमाजों में याद आती। कामों कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उला वला इलाहा उला। कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ, कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। ये कुरान मजीद में बताया अल्लाह ने। ये मुनाफिकों की नमाज है, लेट पढ़ते हैं, ठूंगे मारते हैं, न सुन्नते, ना नफल, ना वक़्त की पाबंदी, ना उसके अंदर जिक्र। 30 साल हो गए पढ़ी, मालूम नहीं क्या पढ़ा। हजूर का एक इरशाद सुन के जाओ, मन सल्ला वहुव यअलम अन्नहु मा यक़ूल। फरमाया जिस बंदे ने नमाज पढ़ी और उसे ये इल्म हुआ कि उसने क्या पढ़ा है, मन सल्ला वहुव यअलम अन्नहु मा यक़ूल। नमाज पढ़ी, एक नमाज की बात हो रही है, हम तो सारी जिंदगी से पढ़ रहे हैं। मन सल्ला वहुव यअलम, सल्ला एक नमाज, और उसे ये मालूम हो कि उसने पढ़ा क्या है। इस किस्म की एक नमाज पढ़ ले, हजूर का इरशाद है, जब इस किस्म की एक नमाज पढ़ के सलाम फेरता है, अल्लाह उसे यूं कर देते हैं जैसे उसने माँ के पेट से आज जन्म लिया। अंत यौमिन का वलदत का उम्म, तू आज ऐसे है गोया तेरी माँ ने तुझे अभी जन्म दिया। ये या तो फजीलत मकबूल हज को हासिल है, या उस नमाज को हासिल है जिस नमाज पढ़ने वाले को मालूम हो कि मैंने पढ़ा क्या। सलाम फेरने के बाद कभी जायजा लेना और गौर करना कि आपने चारों रक्तों में सूरत फातिहा के साथ कौन सी सूरत पढ़ी है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ आपको याद नहीं होगा। आपने पढ़ी होगी, मुझे इनकार नहीं, आपने तिलावत की होगी, मुझे इनकार नहीं, लेकिन आप खुद से पूछिए कि अगर आपने आज फजर की नमाज पढ़ी है, जोहर की नमाज पढ़ी है, असर की नमाज पढ़ी है, मगरिब की नमाज पढ़ी है, ईशा की पढ़ी है, आपने दूसरी 2 रक्तों में सूरत फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ी है?
آگے سے جواب آئے گا مولوی صاحب سورت فاتحہ کے بعد دوسری 2 رکعتوں میں تو سورت ہوتی نہیں، جبکہ چاروں رکعتوں میں ہوتی، چاروں رکعتوں میں ہوتی، چاروں رکعتوں میں ہوتی. ہاں کوئی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، آخری 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری رکعت سورت نہ پڑھے تو حرج کوئی جائز ہے، لیکن چاروں رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی چاروں رکعتوں میں، عصر کی چاروں رکعتوں میں، عشاء کی چاروں رکعتوں میں، مغرب کی 3 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ قرات فرمائی ہے، سورتیں پڑھی ہیں. کوئی آپ حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے آپ کو حدیث ملے گی. نسائی سے لے کے ابو داؤد، ابن ماجہ، مسلم، بخاری تک آئیے. اگر آپ نے غور نہیں کی تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز کی قرات. دوستو عزیزوں میں رات کی بات کر رہا ہوں، سردی کی بات کر رہا ہوں. قرآن فرض ہے اور قرآن کا حکم ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. رسول گرامی کا ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا. حدیث قدسی فرمایا عش یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش یا محمد بطول حیات طول زمان فإنک میت. حضور اللہ کا یہ پیغام ہے آپ جتنا چاہیں جی لیں بالآخر موت ہے، جتنی چاہیں زندگی گزار لیں بالآخر، اور جو ہی موت آئے گی وہ لمبی زندگی یاد. اچھا بھائی جس بھائی نے صبح جو بھی چیز کھائی اللہ قسمت میں کرے، ذائقہ یاد ہے؟ کل کیا ناشتہ کیا تھا؟ نہیں یاد. اگر یاد ہے تو ذائقہ یاد نہیں. پچھلے ہفتے اس ٹائم کیا کھایا تھا؟ یہاں 7 دن کا یاد نہیں، یہ 70 سال کا کیسے یاد رہے؟ میاں صاحب بیٹھے ہیں، ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے ماسٹر صاحب سے کہ سر جی یہ بتائیے جوانی کے اندر آپ نے جو کھانے کھائے ہیں آپ کو یاد ہیں؟ نہیں. ذائقے یاد ہیں؟ نہیں. دن کیسے گزرے، راتیں کیسے گزری؟ 1 گھنٹے کے اندر یہ ساری زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. جتنی لمبی زندگی جی لو گے فإنک میت، بالآخر، اور جو ہی موت آئے گی وہ لمبی زندگی ایک لمحے کی شکل اختیار کر لے گی. لبسنا یوما او بعضا، ایک دن یا دن کا ایک حصہ، ایک دن یا دن کا ایک حصہ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، اور جن دنوں کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں ہم نے حساب دینا ہے وہاں ایک دن ہمارے 1000 سال سے بڑا ہے. ایک دن ہمارے 1000 سال سے بڑا ہے، اور کم از کم 50,000 سال کا تو یوم حشر ہے. یہ نہیں ہوگا کہ یوں مرے اور یوں جنت، نہ بھائی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. نبیوں کے کلیجے منہوں کو آتے تھے راتوں کو مسلوں پہ کھڑے ہو کے، يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. عش یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنک میت. یہ حدیث یاد کریں. جتنا چاہیں جیئیں بالآخر. وَحْبِبْ مَا شِئْتَ، جس چیز سے جتنی چاہیں آپ محبت کر لیں فإنک مفارقہ. بالآخر اللہ کا یہ پیغام ہے کہ وہ چیز آپ نے چھوڑنی ہے. زمین سے محبت کر لیں چھوڑنی، مکان سے محبت کر لیں چھوڑنا ہے، دکان سے محبت کر لیں چھوڑنی، گاڑی سے محبت کر لیں چھوڑنی، بیوی بچوں مال سے، جس چیز سے آپ محبت کریں جتنی کریں. یہ میرا گزارا نہیں ہوتا، میں بڑے سٹیٹس والا ہوں، تیرے سٹیٹس کی ایسی تیسی، ہر چیز چھوڑنی ہے. میں فلاں برانڈ کا سوٹ پہنتا ہوں، میں سکیچر کے بوٹ پہنتا ہوں، ملٹی نیشنل کمپنی کی میں گھڑی باندھتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے. فإنک، میں یورپ کو پسند کرتا ہوں، میں دبئی کو پسند کرتا ہوں. تو جس چیز سے جتنی چاہ محبت کر فإنک مفارق، بالآخر اسے یہ طے ہے، یہ طے. نبضاں رہن حکیماں دے، یہ طے ہے. نمبر 3 وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَعٌ بِهِ. حضور اللہ کا یہ پیغام ہے جو چاہو کام کرو، جو بولو بھائی، جو دل کرتا ہے کرو، جو جیویں دل کرتا ہے، جیویں من کرتا ہے.